علی نے لا الہ منواتے 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 اتنا لا الہ کو منوایا کہ سر سجدے میں دے کے بھی علی نے کہا میرے مالک میرے لہو کے بعد میں اگر تیری توحید خطرے میں آئی تو میرا مالک تیری توحید کو کوئی خطرہ نہیں، ابھی میری اولاد زندہ ہے۔ بیٹوں کی جوانیاں اور بیٹیوں کی چادریں توحید بچاتے بچاتے چلی۔ میں اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال دے دیتا ہوں۔ جو بندے کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ بغیر علی کی ولایت کے بھی اللہ کو راضی کرو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ علی کی ذاتی دشمنی تو کسی سے تھی نہیں، دشمنی تو ساری توحید کی تھی جو علی نے بسم اللہ علی نے اپنے سر پہ لی۔ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں مجلس پڑھتے پڑھتے وہاں وہ دروازے سے کوئی میرا دشمن آئے، وہ مجھ پہ حملہ کر دے، وہ مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے دوڑے، یا مخدوم ناصر شاہ جی یہاں سے اٹھیں اور اس کے آگے کھڑے ہو جائیں اور کہیں خبردار آج یہ ہمارا مہمان ہے تو اس پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ بابا جی کی اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے، سید ہو جائے زخمی، تھوڑے دنوں کے بعد وہی بندے اکٹھے ہو کے میرے گھر مجھ سے معافی مانگنے آئے، زمیندار پچیتی بندے بیٹھے، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ بغیر سید کے کیا میں اس سے راضی ہو سکتا ہوں؟ وہ کہیں جو جرمانہ کہے گا وہ جرمانہ دیں گے، ساری رات بھی تیرے دروازے پہ کھڑے رہیں گے، ہمیں معاف کر۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں فوراً کہوں گا کہ شرک پور چلے جاؤ، بابا جی کو راضی کر لو، کیونکہ زخمی ہوا ہے سید، دشمن تھے تم میرے، پھر میرے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں کہنا کہ وہاں سے کسی نوکر کے ہاتھ پیغام بھیج دیں کہ میں راضی ہو گیا ہوں، تو میرے دروازے پہ نہ آنا، میں خود بخود راضی ہو جاؤں گا۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، بندے دشمن تھے اللہ کے، علی بیٹے اور بیٹیاں لے کے درمیان میں آ گیا۔ توحید کی دشمنی میں علی نے بیٹے بھی زخمی کروا لیے، علی کی بیٹیاں بھی زخمی ہو گئی۔ اب بندے پوری رات بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو جب میرے جیسا کم عقل بغیر سید کے راضی نہیں ہوتا تو اللہ بھی بغیر علی کے راضی نہیں ہوتا۔ سادات و غیر سادات، میری ممبر سے دعا ہے میرا مالک عید قریب ہو تو کوئی بیٹی یتیم نہ ہو۔ میرے بعد مجلس تمام نہیں ہونی، میرے بعد بھی مجلس جاری رہے گی، مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے ذاکرین تشریف فرمائیں، مائیں بہنیں بیٹیاں مجلس میں بیٹھی ہیں، اللہ اس قوم کی غیرت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ مسلمانوں کی بیٹیوں کو کوئی خبر نہیں کہ یہ دن کس کے ہیں، میری قوم کی بیٹیاں مٹیوں میں بیٹھی ہیں حسین کے بابے کی عزاداری کے لیے۔ میں ممبر سے تمہارا بھائی بن کے دعا کر رہا ہوں، میرا اللہ تمہارے پیکے گھر ہمیشہ سلامت رکھے، مان بھائیوں والے سلامت رہیں۔ میں منت کر کے کہوں گا جتنے نوجوان ماتمی بیٹھے ہو، جس کی بہن ہے تمہیں حسین کی عزت کا واسطہ زندگی میں بہنوں سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ بابا جی ان کی ناراضگیاں وقتی ہوتی ہیں، عید قریب ہونا، غریب سے غریب بھائی غربت کی وجہ سے بہن کو عید دینے نہ جائے اور کہیں سے ادھار اور قرض لے کے بہن کے گھر چلی جائے، بہن کو خبر ہوتی ہے یہ بھائی غریب ہے، وہ جو ہی پیسے اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے واپس اس کی جیب میں ڈال کے دیتی ہے، مجھے تیری جوانی کی قسم مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، تو میرے گھر چل کے آ گیا، میری عید یہیں پہ ہو گئی۔ بہنوں کو تو یہی بڑے مان ہوتے ہیں، بھائی چل کے چلا جائے۔ ان بیچاریوں کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں پیار کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہنوں کی نظریں ہوتی ہیں عید والے دنوں میں پیکے گھر میں، کوئی میرا بھائی آئے گا، کوئی میرا بابا آئے گا، تو رو سکے نہ رو سکے تو بھائی ضرور کہہ دینا قسمت دیکھ علی کی بیٹی کی، زینب کو باپ کا 10واں عید والے دن آ گیا، علی کی بیٹی اپنے گھر میں بیٹھی تھی،
زینب کو بھی پیک کے گھر کا انتظار تھا۔ حسن سر پہ بابے والا امامہ باندھ کے بی بی کی حویلی میں گئے۔ حسن کی آواز آئی، زینب بابے کے بعد پہلی عید ہے، زینب میں باپ بن کے آیا ہوں، زینب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگ۔ مصلی سے اٹھی علی کی نمازی بیٹی، بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، حسن کی داڑھی چومی، رو کے کہتی تیری جوانی کی قسم ہے تو میرے گھر چل کے آ گیا ہے، میں نے زندگی میں کبھی بابے سے بھی کچھ نہیں مانگا۔ حسن کی آواز آئی، میری خواہش ہے تو مجھ سے کچھ مانگے، سید اعلیٰ ماتم کی تیاری کرنا، اتنا جملہ کہنا تھا۔ حسن رو کے کہتے کچھ مانگ، رو کہتی میں جو مانگوں وہ دے گا، پھر میں جو مانگے گی وہ دوں گا، اتنا کہنا تھا۔ یا بی بی نے کہا پھر میں مانگوں، حسن کی آواز آئی مانگ۔ حسن نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا شبیر سامن ہوا، جو تو مانگے گی میں دوں گا۔ رو کے کہتے پھر میری منت ہے ایک بار غازی سے کہے میرے بابے علی کے کپڑے پہن کے میرے صحن میں چل کے دکھائے، میں غازی کو چلتا ہوا دیکھو مجھے میرا بابا یاد آئے، اور عباس جب چلتا ہے علی جیسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک بار غازی سے کہے بابے علی کے کپڑے پہن مجھے میرے گھر میں چل کے دکھا، میں عباس کو دیکھوں مجھے میرا بابا یاد آئے۔ عید قریب ہو نا جی، کسی بیٹی کا 100 سال کا باپ بھی مر جائے وہ بیٹی عید نہیں مناتی۔ عید ہے ضرور لیکن منانا ایسے جیسے علی کی بیٹیوں نے منائی۔ قسمت دیکھ، 2 عیدیں مسلمانوں کی، سیدوں کی دونوں ہی کوفہ کھا گیا۔ 2 وقت بیٹیوں کو بڑے انتظار میں رہتی ہیں، ایک عید وہ میں نے پڑھ دی، ایک بیٹیوں کا کفن پہ کے گھروں سے آتا ہے۔ بھائی ساری زندگی ملنے نہ جائے، آخری دنوں میں بہن بیمار ہو جائے نا، پتہ چلے بہن بیمار ہے، بھائی ملنے کے لیے جائے۔ میں معاشرے کی مثال دیتا ہوں تاکہ تیرا اندر کا دل نرم ہو۔ تو بہن رو کے کہتی ہے پوری زندگی تو نہیں آیا، میں نے کچھ نہیں مانگا، اب میں مرنے والی ہوں، کہیں سے بے شک قرض لے لینا، میرا کفن لے کے آئیں، میرے گھر میں میری عزت ہوگی، میرا کفن پہ کے گھر سے آئے گا۔ کسی بہن کے 5 بھی بھائی ہوں، 5 کے 5 کفن لے کے آتے ہیں۔ کوئی کہتا کفن میں پہناؤں گا، مجھے قرآن پڑھاتی رہی ہے، کوئی کہتا کفن میں پہناؤں گا، مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی رہی ہے۔ ہر بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ بہن کو کفن پہ کے گھر کا ملے۔ اللہ تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ قسمت دیکھ علی کی عالیہ کی، 15 رجب شام کی پہاڑی، علی کی بیٹی پہ موت آئی، رو کے کہتی سجاد میرا کفن کہاں ہے؟ سجاد ماں کے قدموں میں بیٹھے، رو کے کہتی اماں میرے پاس کفن ہوتا میں معصومہ کرتے میں نہ دفن۔ نہ عید پہ کے گھر کی، نہ کفن پہ کے گھر کا، بس سادات و غیر سادات مدینے میں بیٹھی تھی، یا باپ نے کوفے بلا لی، آئی تو تھی بابے کی شاہی دیکھنے، شاہی دیکھنے کے لیے علی کی بیٹی آئی۔ آج ہے 20 رمضان، 17 رمضان کی شام علی نے آخری خطبہ دیا، کوفے کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے علی کی داڑھی آنسوں سے بھری۔ علی کی آواز ہے کوفے والو مجھے بتاؤ، میں نے تمہارے اوپر حاکمیت کی ہے، میں نے کبھی کسی یتیم کا حق کھایا ہو، میں نے کبھی کسی کو تکلیف دی ہو؟ کوفے والوں کی آواز ہے نام بادشاہ تو بڑا عادل امام ہے۔ کتابیں کہتے منبر پہ علی رو کے کہتے پھر کوفے والوں میری نصیحت ہے یتیموں کا خیال رکھنا، کوفے والوں قیدیوں کا خیال رکھنا،
یہ جملہ کہنے کے بعد کوفے والوں نے کہا یا علی آج آپ اس طرح کی نصیحتیں کیوں کر رہے ہیں؟ علی کی رو کے آواز ہے یہ باتیں میں مسجد میں نہیں بتا سکتا، پھر ایک احسان کرو کوفے والوں، یہ 17 رمضان 40 ہجری کا واقعہ، علی کی آواز ہے آج رات اپنی عورتوں کو میری حویلی میں بھیجنا، یہ آخری روایت پڑھوں گا، ممبر چھوڑوں گا، مرد ماتم نہ کر سکے، میری بہنیں بیٹیاں ضرور ماتم کرنا۔ علی کی آواز ہے آج 17 رمضان اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا۔ کوفے والے کہتے ہم پریشان ہو گئے کیونکہ زندگی میں کبھی علی نے ایسے نہیں کہا تھا۔ کوفے والوں نے اپنی اپنی عورتوں سے کہا آج تمہیں علی نے اپنے گھر دعوت میں بلایا ہے۔ امیر المومنین آ کے بیٹھ کے دروازے کی دہلیز پہ علی کے گھر کا دروازہ کھل گیا، کوفے کی عورتیں آتی علی کے قریب سے گزرتی، علی ایک ایک عورت کے سلام کا جواب دیتے گئے، کوفے میں علی کے گھر کا صحن عورتوں سے بھر گیا۔ جب کوفے کی عورتیں علی کے صحن میں اکٹھی ہو گئی، حجرے میں بیٹھی تھی علی کی مصلی پہ نمازی بیٹی، جناب فضا دوڑ کے آئی، رو کے کہتی ہے مولا تیری بیٹی کہہ رہی ہے بابا سے کہہ کتنی عورتوں نے آنا، میرا دل گھبرا رہا ہے، جیسے جیسے بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے میرا دل گھبراتا جا رہا ہے۔ علی کی آواز آئی فضا عالیہ سے کہہ تھوڑا صبر کر۔ جب کوفے کی عورتیں شہر میں بھر گئی، علی نے گھر کے بیرونی دروازے کو بند کیا۔ روایت کے جملے علی کی آواز آئی اما فضا ذرا چراغ روشن کر۔ فضا کہتی ہے زندگی میں علی نے ایک چراغ کے علاوہ دوسرا چراغ نہیں جلانے دیا تھا، آج علی کی آواز آئی سارے چراغ روشن کر۔ فضا کہتی میں ایک ایک چراغ روشن کر کے تاک میں رکھتی رہی، ایک ایک چراغ روشن کر کے تاک میں رکھتی رہی۔ فضا کہتی جب علی کی حویلی میں رات کے وقت دن جیسی روشنی ہو گئی، علی نے سر سے امامہ اتارا، آواز آئی فضا ذرا عالیہ کے حجرے کا پردہ ہٹا، بی بی کے حجرے کا پردہ ہٹا۔ علی کی آواز آئی زینب ایک لمحے کے لیے باہر آ، علی کی بیٹی باہر آئی، علی روتے روتے زمین میں بیٹھے، رو کے زینب ایک بار اپنے چہرے سے پردہ ہٹا۔ علی کی بیٹی نے چہرے سے پردہ ہٹایا، آواز آئی کوفے کی عورتوں